اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو سخت قسم کی بد دعا دی ہے۔ یہ حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے اوپر مد آ گیا ہے، تو اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ ید ابھی با کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ یہاں لمبا کرنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک حرف مدہ ہے اور دوسرا اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک وجہ ہے، آگے یا ہے حرف مدہ ہونے کی وجہ سے۔ لہبیوں، با کو واؤ کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، بیوں۔ یہ غنہ اکثر جو حضرات ریگولرلی کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھے ہوتے ان کو یہ غنہ کرتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے، ایک یا والا غنہ اور ایک واؤ والا غنہ۔ تا کو با کے ساتھ جب ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے، وَتَب، تب ایسے نہیں پڑھیں گے، چونکہ زبر ما ہے، آگے الف کی وجہ سے اور مد کی وجہ سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ میں اغنے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، سٹینڈنگ زبر میں 1 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں حرف مدہ کی طرح، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ عنہ، حرف مدہ ہے، میم کو لمبا کریں گے۔ مالہ، اس کو بھی 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ ایک سمپل پیش ہوتا ہے اور ایک الٹا پیش ہوتا ہے، سمپل پیش میں بالکل لمبا نہیں کرتے، ہو پڑھتے ہیں، اور الٹا پیش میں لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہو۔ وَمَا کَسَب، کاف اور سین کو باریک کر کے پڑھیں گے، جب بھی باریک کریں گے تو اپنے ہونٹوں کو ہنستے ہوئے جو ہم شکل دیتے ہیں اس شکل میں رکھ کے پڑھیں گے، کَسَب، تو بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یس، سین باریک ہے، یا کو صاد کے ساتھ ملاتے ہوئے سین اور یا کو پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو کھلا رکھیں گے، اور جیسے ہی صاد کو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کر دیں گے۔ سیس، نارا، را کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے، ساتھ اخفا بھی کرنا ہے، اخفا میں زبان اوپر والے حصے کو نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا جان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے تک زندہ رہے، ان میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ جناب ابی طالب اور ابو لہب، ان 2 حضرات نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جناب ابی طالب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشفق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے اور کفالت کرنے والے تھے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ سخت دشمن تھے۔ کسی بھی ملک کے اندر کوئی آفت یا کوئی مصیبت آئے یا کوئی طوفان آئے تو خاص قسم کے الارم بجائے جائے تاکہ لوگ اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی بیرونی حملہ ہوتا تو صفا پہاڑی کے اوپر ایک شخص چڑھ کر تمام لوگوں کو بلاتا اور خطرے سے آگاہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے گھر والوں کو آپ ڈرانا شروع کرو اور ان کو توحید کی دعوت دینا شروع کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کر تمام لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد پہلے تمام لوگوں سے اپنی صداقت اور سچائی کا اقرار کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ باہر سے کوئی دشمن ہمارے علاقے کے اوپر اور مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو آپ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ تو یہ سن کر تمام لوگ مایوس ہوئے اور تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تو نعوذ باللہ فضول بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کر دیا ہے، ہم نے سوچا کہ ہمارے علاقے کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے یا کوئی بیرونی دشمن ہمارے علاقے کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی جس کے لیے آپ نے ہمیں کیا کیا، بلایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بہت ہی گستاخانہ کلمات کہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کو بہت زیادہ رنج اور پریشانی اور غصہ ہوا۔ جس طرح ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی وہ ہلاک ہو جائے تو برباد ہو جائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی، اور بد دعا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ بدر کے کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کے گلے کے اندر ایک خطرناک قسم کا ایک پھوڑا نکلا، یہ ایک قسم کا وائرس تھا، تو گھر والوں نے بیماری سے بچنے کے خطرے کی وجہ سے اس سے الگ ہو گئے اور اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد 2-3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں آئے۔
جب اس کی لاش گلنے اور سڑنے لگی تو گھر والوں نے کسی مزدور کو بلا کر ایک گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوانے کے بعد اس کی لاش کو اس کے اندر ڈال دیا۔ مرنے کے بعد جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ عذاب کی زندگی گزارے گا۔ ابو لہب کے ساتھ ابو لہب کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل ہے، یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خوری کرنے میں اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب یہ بتایا ہے کہ جہنم کے اندر اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ سخت قسم کی رسی ڈالیں گے اور یہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلتی رہے گی۔